محترم ناظرین، قرآن کی سیریز کا یہ لیکچر نمبر 2 ہے۔ آپ اگر نورانی قاعدہ میں پہلا سبق ڈھونڈیں گے تو آپ کو سب سے پہلے تختی نمبر 1 یعنی مفردات کا قاعدہ ملے گا۔ اس لیکچر میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے مفردات کے بارے میں ڈسکشن کروں گا۔ نمبر 2 میں آپ لوگوں کو حروف تہجی بتاؤں گا، اور نمبر 3 میں آپ لوگوں سے مفردات کو پڑھنے کا طریقہ اور اس کے پہچان ہونے کا طریقہ سمجھاؤں گا۔ تو فرسٹ پارٹ میں ہمارا مفردات ہے۔ مفردات، جب بھی عربی کے حروف تہجی کو الگ الگ لکھا جائے تو اسے ہم مفردات کہتے ہیں، جیسے الف، با، تا، میم اور خا۔ ایسا سمجھیں ہر ایک حرف یعنی لیٹرز کو مفردات کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ آپس میں الگ الگ لکھے ہوتے ہیں، اور یہ ٹوٹل 29 ہوتے ہیں۔ اب ہم سیکنڈ پارٹ کی طرف موو کریں گے۔ سیکنڈ پارٹ میں ہمارا حروف تہجی آتا ہے۔ حروف تہجی، آپ لوگ اس بات کو بے حد اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر میں یہ پوچھوں الفابیٹ کیا ہوتے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا کہ وہ سارے لیٹر جو اے سے زیڈ میں آتے ہیں اسے الفابیٹ کہتے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے جب میں یہ بولوں الف سے یا تک جتنے بھی حروف آئیں گے انہیں ہم عربک گرامر کا الفابیٹ کہتے ہیں، جسے حروف تہجی سے پہچانا جاتا ہے۔ اور جب میں الگ الگ حرف کی بات کروں تو وہ مفردات کہلاتے ہیں۔ تھرڈ پارٹ میں ہمارا مفردات کو پڑھنا اور اس کے حروفوں کو پہچان کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ اگر کاؤنٹنگ کے اعتبار سے بات کریں تو مفردات کی کل تعداد 29 ہوتے ہیں۔ الف سے یا تک ٹوٹل حروف 29 ہیں۔ اگر میں الف کو حمزہ مان لوں تو 29 حروفوں سے 28 حروف بن جاتے ہیں، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ ابھی کے لیے آپ کو یہ جاننا ہے کہ الف کو حمزہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ آگے کے لیکچر میں انشاءاللہ ساری باتیں بتائی جائے گی۔ الف کو چھوڑ دیں تو اب ہمارے پاس کل 28 حروف بچے ہیں۔ ناظرین، میں نے مفردات کو سمجھانے کے لیے 2 بھاگوں میں بانٹا ہے۔ ٹائپ 1 میں نے سمپل حروف کو رکھا ہے۔ ان حروف کی ادائیگی کرنے میں مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہوگی، کیونکہ یہ سارے حرف کو ہم لوگ اردو زبان میں جنرلی استعمال کرتے ہیں۔ اور ٹائپ 2 میں کچھ حروف ایسے ہیں جو تھوڑے کمپلیکس ہوں گے، پر اسے بھی ہم تھوڑی محنت سے اس کی ادائیگی یعنی پروننسیشن سیکھ لیں گے۔ ناظرین کرام، سبق کی طرف جانے سے پہلے، قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو چلیے پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق پڑھانے کی ترتیب یہ رہے گی کہ جب میں الف بولوں گا تو آپ کو بھی آواز سے الف بولنا ہوگا، اور جہاں پر ضرورت پڑے گی تو میں وہاں پر کسی حرف کو 2 سے زائد بار بھی ریپیٹ کر سکتا ہوں۔ ان حروفوں کو آپ کو میرے ساتھ دہرانا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ اسکرین پر عربی کی پورے حروف تہجی کو دیکھ رہے ہوں گے، جس میں سارے حروف 2 کلر میں دکھائی دے رہے ہوں گے۔ جو ریڈ کلر کے حروف ہیں انہیں تھوڑے دھیان سے پڑھیں گے، اور بچے ہوئے سارے حرف وائٹ کلر کے بہت آسان ہیں، انہیں سیکھنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الف۔ الف الف کی پہچان یہ ہے کہ جیسا کہ آپ گنتی میں 1 لکھتے ہیں۔ با۔ با۔ با کی پہچان یہ ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اور اس کا مخرج یہ ہے کہ اسے ہم دونوں ہونٹوں کو ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے با، تا، تا۔ زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس پر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ ثا، ثا، ثا۔ زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں،
اور اس کی پہچان 3 نقطے سے ہوتی ہے۔ جیم، جیم، جیم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سر کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ حا، حا، حا کا مخرج حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں اور اس پر نقطہ نہیں ہوتا ہے اور یہ جیم کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ خا، خا، خا کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سر پر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ دال، دال، دال کی علامت جزم کے مانند ہوتی ہے۔ ذال، 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 ذال کی علامت بھی جزم کے مشابہ ہوتی ہے اور اس کا مخرج زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، یا یوں کہیں ثا اور ذال کی آواز ایک جگہ سے نکلتی ہے۔ را، را، را کی پہچان آپ کو دیکھ کر سمجھنا ہوگا۔ کبھی کبھی لوگ را کو دال اور زا کو ذال پڑھ دیتے ہیں، اس کی ڈفرینس آپ کو سمجھنی ہوگی۔ زا، زا، زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر نیچے والے 4 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں اور اس پر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ سین، سین، سین کی آواز سیٹی کی طرح ہوتی ہے۔ شین، شین، اس شین پر 3 نقطہ ہوتا ہے۔ صاد، صاد، صاد کا مخرج زا کے مخرج سے ملتے جلتے ہیں۔ ضاد، ضاد، ذات پر ایک نقطہ ہوتا ہے اور اس کی مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کے جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ طا، طا، اس طا کو اگر آپ پہلے تا سے موٹے کر کے یعنی پور کر کے پڑھیں گے تو آپ آسانی سے بول پائیں گے، جیسے تا، طا، تا، طا، ذا، ذا، ذا کا مخرج وہی ہے جو ذال اور ثا کا مخرج ہوتا ہے اور اس پر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ عین، 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 عین کے مخرج بھی ہا سے ہم شکل ہوتے ہیں۔ غین، 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 اور غین کے مخرج خا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ فا، 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 قاف، 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 قاف کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھنا ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس پر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ کاف، کاف، لام، لام، میم، میم، نون، نون، واو، واو، ہا، ہا، حمزہ، یا، یا۔ جاتے جاتے میں ایک بات اور بتلاتا چلوں، اگر آپ کسی حرف کی ادائیگی نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ ٹینشن نہ لیجئے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کو ہر حرف کا مخرج آنا چاہیے، بس آپ کچھ حرف کی ادائیگی سیکھ لیں تو آپ انشاءاللہ قرآن اچھا پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اس لیے میں نے حروف تہجی کو 2 جگہ ڈیوائڈ کیا تاکہ آپ زیادہ اس حرف پر فوکس کریں جس کی ادائیگی بہت سے لوگ غلط کرتے ہیں، اور جو آسان تھے اسے بھی میں نے الگ سے بتا دیا۔ تو چلیے اب لیکچر کا کوئک ریویو کرتے ہیں۔ مفردات، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، جیسے
حروف تہجی، الف سے لے کر یا تک سب کو ملا کر بولوں تو وہ سارے حروف تہجی ہیں اور وہ ٹوٹل 29 ہوتے ہیں۔ ان حروفوں کو ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھیں۔ ان حروفوں کی ادائیگی میں دھیان رکھنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ ان حروفوں کی آواز کا فرق معلوم ہو جائے۔ اگلے لیکچر میں آگے کا سبق پڑھایا جائے گا، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔